السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک عمل تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پروگرام حج کے حوالے سے ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حج کی اہمیت، فضیلت، فرضیت، کرنے پر اجر و ثواب، نہ کرنے پر وعید، اور حج کے جو کچھ عالمگیری فائدے ہیں وہ، اور حج سے جو عقیدہ توحید اور اتباع سنت کی تعلیم ملتی ہے وہ، اور کچھ حج اور عمرے کے حوالے سے غلط فہمیاں جو ہیں ان کو میں تھوڑا سا مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے اور ہم سب کو اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ زندگی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوحے جبیں تازہ کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پہلے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اب یہ حج کے مہینے جن میں کہ دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے حج کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو کہ حج کا مہینہ ہے، اور
عبادتوں کا اسی میں افضل دن ہے، اور جس میں کہ حج کا اہم ترین فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن تمام دنوں سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور ان میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، آسانی فرمائے، قبول فرمائے، اور یہ حج ان کے لیے حج مبرور ثابت ہو انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ اب چند ہی دنوں میں ذو الحجہ کا مبارک اور محترم مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں کہ رمضان کی طرح سے ماحول میں نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کی فضا نظر آتی ہے، اور یہ عالم اسلام کی بیداری کا موسم ہے۔ اس میں سب ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، اور اس میں بھی رمضان کی طرح سے روحانی ماحول ہو جاتا ہے، اور سب مسلمان ہی اس روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ جو حج کو جا رہے ہوتے ہیں ان کی خوشی تو دیدنی ہوتی ہے، اور جو نہیں جا رہے ہوتے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور ایک بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ تو اللہ تعالی سب کی یہ خواہش پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حج کے حوالے سے کچھ پڑھنے، سننے، سمجھنے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ علی احسانہ۔ حج کی اہمیت کا اندازہ ہم سب اس بات سے بخوبی کر سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا سال میں کسی بھی دن رکھ کر ہم پوری کر سکتے ہیں، مگر حج کے فوت ہو جانے یا باطل ہو جانے پر اگلے سال اسی مہینے میں حج کر کے کی جائے گی۔ یہ کسی اور دن یا مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی چاہے عرفات، منی، مزدلفہ کہ کتنے ہی دن رات چکر لگاتا رہے، اس کا حج نہیں ہو سکتا سال کے کسی بھی دن۔ حج اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی عبادت ہے تمام عبادتوں میں، کیونکہ اس میں تمام عبادتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے اسکالر، علماء کرام اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم روزوں کو ہی سب سے بڑی عبادت سمجھا کرتے تھے جب تک کہ ہم نے حج نہیں کیا تھا، اور جب حج کر لیا تو پتہ چلا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 6 دن کی ٹریننگ رمضانوں سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور گویا یہ پریکٹیکل ہے دعوی ایمان کرنے والوں کا کہ روزوں سے جو تقوی پیدا ہوا تو وہ پھر حج کے دنوں میں نظر آنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا فرضیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حج اسلامی ارکان کا اہم ترین رکن ہے۔ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج ادا کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حج ہوتا تھا، مگر انہوں نے اس کو ایک میلہ ٹھیلا بنا لیا تھا، اور حج کی روح اور اس کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ شاندار لباس پہنتے، شعر و شاعری کی محفلیں جمتیں، اور مجلسیں آراستہ ہوتیں، مقابلے ہوتے، اپنے اور اپنے باپ دادا کی بڑائیاں، ان کے قصے اور ان کی کہانیاں ہوتیں، اونٹ پر اونٹ کاٹے جاتے، سخاوت کے چرچے ہوتے، شیخیاں بگارتے، برہنہ طواف کرتے۔ بس یہ حج تھا، اور یہ حج جو ہے ایک ریت، ایک رسم اور ایک عرس کی طرح سے ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 21 سال تک حج مشرکوں کے طریقے کے مطابق ہوتا رہا، اور کعبہ بت پرستی کا گڑھ بنا رہا۔ 360 بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ 8 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تب اس توحید کے مرکز خانہ کعبہ کو شرک اور بت پرستی اور تصاویر وغیرہ سے پاک کیا گیا، اور حج قدیم طریقے پر ہوا۔ پہلا حج 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ادا کیا گیا، اور یہ حج اسلامی شریعت کے مطابق ہوا، اور اسی میں کافروں سے اعلان برات بھی کرایا گیا، جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔
اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ خوب سوچ سمجھ لیں، اور 3 آپشن دیے گئے۔ نمبر 1 اسلام لے آئیں، نمبر 2 لڑنا ہے تو لڑیں یعنی مقابلہ کریں، نمبر 3 ملک چھوڑ دیں یا ذمہ بن کر رہیں، یا تو جلاوطنی اختیار کریں یا پھر ٹیکس دیں، اور 4 مہینے کے بعد تمام معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ بعد میں یہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا پیچھے سے کہ عرب کے دستور کے مطابق میری طرف سے یہ اعلان میرے گھر کے کسی فرد کو کرنا چاہیے، اور اس اعلان کے ساتھ ساتھ اور 4 چیزوں کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ نمبر 1 جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کا انکار کرے۔ نمبر 2 اس سال کے بعد میں کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ نمبر 3 بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 4 جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی انہوں نے عہد نہیں توڑا ہے، تو ان کے ساتھ مدت معاہدہ پوری کی جائے گی۔ اور یہ 9 ہجری کا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر کیا۔ پھر تیسرا حج یعنی 10 ہجری کا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,24,000 یا 40,000 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے کہ ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں حج کیا ہے؟ کسی سے ملنے کا ارادہ کرنا، یعنی زیارت کا قصد کرنا۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کر کے سب لوگ پوری دنیا سے مکہ آتے ہیں اور اسی کو حج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر حج کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو بلانے کا حکم دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سورہ حج کی جو آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، یعنی ان کو ذبح کریں، پھر جو کہ اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اور کسی نے اس موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کرے اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس بیاباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے زندہ انسانوں اور عالم ارواح میں تمام روحوں تک پہنچا دیا۔ جس کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے جواب میں لبیک کہا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، تو پھر کتنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کر کے جائیں تاکہ صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے وہاں پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو کہیں بھی کسی دیوار سے اور وضو کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تعلیم یعنی علم ضروری ہے کہ وہ حاصل کریں اور پھر جا کر صحیح طریقے سے حج ادا کریں، کیونکہ یہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک دفعہ ہی کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے، اور وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو ہر سال اگر کرنا ہوتا تو پھر کیسے کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور ہر سال ہمارے اوپر فرض نہیں ہوا۔ اور اس کے بارے میں خوشخبری ہمیں ملتی ہے، حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان تینوں چیزوں کو جب انسان کرتا ہے تو اس کی گزشتہ زندگی سے تمام جو گناہ ہیں وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پے در پہ حج اور عمرہ محتاجی اور فقر دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آج ہم لوگ اس طریقے کی باتیں کرنے لگے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی بالکل بے بنیاد باتیں ایک دوسرے کو جو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ابھی تھوڑے دن پہلے یہ میسج کافی ایک دوسرے کو لوگ کر رہے تھے کہ اتنے حج اور اتنے عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے غریب رشتہ داروں اور محتاجوں کو یہی پیسے دے دیے جائیں۔ تو فرائض اور عبادات پر خرچ کرنے کے لیے اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حج ایک فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر کسی کو تو وہ رشتہ داروں کو بھی دے اور حج بھی کرے۔ حج کو چھوڑ کر رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا اسراف کرتے ہیں، لوگ بے جا رسمیں کرتے ہیں، اپنے نام اور نمود کے لیے مال اڑاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے اس پر خرچ کرنے کو منع کیا؟ یہ کہا کہ یہ اسراف کرنے کی بجائے اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو، ان کا بھی تو حق بنتا ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو پھر عبادت پر خرچ کرنے کو منع کیوں کیا جائے؟ اسی طرح سے لوگ قربانی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ قربانی پر کیوں ضائع کیا جائے، اس کے بجائے قومی ترقی یا رفاع عامہ یا ملکی ترقی یا ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت یا پھر بیواؤں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں آتا۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی دیکھیں، 9 گھروں کی بیک وقت اخراجات تھے، کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا، بسا اوقات فاقے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر 3 دن رات کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور مہینوں تک انہی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، یا پھر کہیں سے اگر کوئی گوشت ہدیہ پڑوسیوں کے پاس سے آ جاتا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو ایسے معاشی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے وسائل مہیا فرمائے، یعنی حجۃ الوداع میں جو آپ نے ذبح کیے تھے وہ 100 اونٹ تھے۔ حضرت علی کو یمن بھیجا اور وہاں سے خاص طور سے اونٹ منگوائے کہ مدینہ میں اتنے زیادہ مہیا نہیں ہو سکے تھے۔
تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور ایک اونٹ کا نہر کرنا، یعنی اس کی قربانی جو اس کو نہر کہا جاتا ہے، کتنا مشکل ہے. 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی کے پھر حضرت علی کو دے دیے اور انہوں نے کیے. اور اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے. وہ تو نیت اور ارادہ دیکھتا ہے کہ کس نیت اور ارادے سے قربانی کی گئی ہے. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو جاتی اور حکم ہوتا کہ ہر مسلمان اپنے پہلے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، تو کتنے مسلمان اس امتحان میں پورے اترتے؟ کون کون ایسا دل والا ہوتا جو اللہ کی راہ میں اپنا پہلا بیٹا دیتا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ہم عاجز اور کمزور بندوں پر کہ جانوروں کی قربانی قبول کر لی اولاد کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے. اب جو قربانی کرنے سے راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے دین اور ایمان کا خود جائزہ لیں کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں. ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. کہا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی صحابہ کرام اس فکر میں اور اس کوشش میں رہتے تھے کہ وہ عمل پتہ چل جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہ پھر کام کریں. تو اسی لیے وہ پھر آپ سے اس طریقے سے سوال پوچھا کرتے تھے. خواتین کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. یعنی وہ حج کرتے ہیں اور اس میں حج کا ثواب بھی ملتا ہے انہیں اور جہاد کا ثواب بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. اور اسی لیے جب جو حج کو جا رہے ہوتے ہیں ان سے خاص طور سے دعاؤں کی کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر تک واپس پلٹنے سے پہلے دعائیں ان کی قبول ہو رہی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. یہ ابن ماجہ کی حسن روایت ہے. تو اسی لیے حجاج کرام سے دعاؤں کی کہا جاتا ہے. اب اس کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. اور ہم نے جو آیت سورہ آل عمران کی پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اللہ کے گھر نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. تم اگر نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ، یہ تو تمہارے لیے ہی خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے ہی معافی کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں سے مغفرت کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے، یعنی ان کے پاس وسائل ہیں اور وہ حج کر سکتے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. یعنی وہ ٹیکس لگایا جائے ان کے اوپر جو کہ غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی بلا وجہ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے.
اور پہلے ہمارے یہاں یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ پہلے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر گھر بنا لیں، پھر اور باقی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب ادا کر لیں، پھر جا کر آخر میں حج کر لیں گے بڑھاپے میں۔ تو کل کس نے دیکھا ہے؟ کل ہمیں پتہ ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں یا ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے؟ کسی کو بھی زندگی کا اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ تو جب فرض ہو جائے حج تو اسے پھر فوراً ادا کرنا اور جلدی کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود بھی جو حج نہیں کرتا تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اسلام کے ایسے بنیادی فرائض میں سے ہے کہ انسان کی اس میں کوتاہی اس کے ایمان کو مشکوک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا فرض ہونے کے بعد جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے، یعنی کیا ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے کہ وہ پھر نہ کر سکے، کوئی بیماری، کوئی یا پھر مال ختم ہو جائے اس کا، یا پھر محتاجی یا راستوں کا پرامن نہ رہنا، تو یہ کوئی بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس لیے جلد سے جلد حج کر لو، یعنی جو فریضہ ہے اس کو ادا کر لو۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مرنے والے پر اگر حج فرض ہو تو اس کے ورثہ کو میت کی طرف سے حج کرنا چاہیے، یعنی اس کے پر فرض تھا، اس نے ادا نہیں کیا، حج ادا کیا جائے۔ حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، یعنی بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ حج کی فرضیت کی شرائط دیکھتے ہیں، 8 ہیں۔ خواتین کے لیے اس میں 2 اضافی ہیں، یعنی 10 ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، یعنی کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 مالدار ہونا، یعنی صاحب حیثیت پر فرض ہے، جانے آنے کی استطاعت ہو، اس کے اندر وسائل ہوں اور غریب محتاج پر نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی ہوش مند ہو، عقل مند ہو، یعنی مجنون، دیوانہ یا پاگل نہ ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 بالغ ہونا، یعنی نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے، اگر کر لے تو بالغ ہونے اور وسائل میسر آنے پر وہ پھر اپنا حج ادا کرے۔ پھر نمبر 5 آزاد ہونا، یعنی غلام پر فرض نہیں ہے، اگر آزاد ہو جائے تو پھر وسائل ملنے پر پھر حج ادا کرے۔ نمبر 6 صحت مند ہونا، یعنی بیمار پر فرض نہیں ہے، اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ سفر کر سکے تو پھر اس پر فرض ہے۔ نمبر 7 راستے کا پرامن ہونا، ایسی بدامنی کی حالت ہو جائے کہ وہاں پہنچ ہی نہ سکے تو پھر فرض نہیں ہے۔ نمبر 8 حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ کا نہ ہونا، اور اگر حکومت منع کر رہی ہو اور چھپ چھپا کر لینا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خواتین کی 2 اضافی جو شرائط ہیں وہ اس میں نمبر 9 ہے محرم کا ساتھ ہونا، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں کا ساتھ ہونا۔ از خود کسی غیر محرم کو محرم بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقی محرم وہ ہے جس سے کہ کبھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو محرم بنا کے جاتی ہے تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 10 حالت عدت میں نہ ہونا، اگر عدت میں 2-4 دن بھی باقی ہیں تو بھی حج کے سفر کے لیے نہیں جا سکتی، 4 مہینے 10 دن پورے ہوں گے اس کے بعد میں ہی وہ حج کے ارادے سے جا سکتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن عباد رحم اللہ کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے رے، کی ایک عورت حضرت ابراہیم نخعی رحم اللہ جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے استاد تھے، ان کو لکھا کہ میں نے حج فرض ادا نہیں کیا ہے اور میں مالدار عورت ہوں لیکن میرا محرم نہیں ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحم اللہ نے عورت کو جواب لکھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا۔ یہ روایت فقہ سنہ میں موجود ہے۔ حج کے ارکان 4 ہیں، احرام باندھنا نمبر 1، نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 4 طواف زیارہ، اور اس کے اور 2 نام بھی ہیں، طواف حج بھی کہا جاتا ہے اس کو، طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 4 سعی کرنا۔ ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک بھی رکن چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اور حج کے واجبات 7 ہیں،
میقات سے نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، نمبر 3 سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، نمبر 4 ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، نمبر 5 جمرات کو کنکریاں مارنا، نمبر 6 جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، نمبر 7 طواف وداع کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی واجب ادا نہیں کیا تو ایک قربانی کرنی ہوگی۔ اب یہ تو حج کا ہم نے حوالے سے دیکھ لیا، اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ لوگ یہاں آئیں اور آ کر دیکھیں کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ حجاج کرام کا اپنا گھر بار، اہل و عیال، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے طویل سفر پر نکلنا انسان کے اندر اللہ پر توکل کی ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور دوران سفر ہر طرح کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، مشکل برداشت کرنا نفس کے تزکیے کا سبب بھی بنتا ہے اور اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مختلف ممالک سے آنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے، سب کا ایک مرکز پر پہنچنا اور پھر میقات پر پہنچ کر اپنے اپنے قومی لباس اتار کر ایک ہی طرح کی 2 سفید چادریں پہن لینا، یہ مساوات کی ایک ایسی عملی تعلیم ہے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے۔ امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، عربی، اجمی، مشرق کا ہو یا مغرب کا، سب ہی ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی رخ پر، ایک جیسے الفاظ میں توحید کا ترانہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حال حلیہ فقیرانہ، سوالیوں کا سا، نہ سلا ہوا شاندار لباس ہے، نہ جوتے، نہ موزے، نہ خوشبو لگائیں، نہ بال بنائیں، بلکہ ان بالوں کو بھی کاٹ دو جو زینت ہیں، نہ منگنی کرنا ہے، نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا ہی سکتا ہے، نہ شکار کرنا ہے، نہ ہی اس میں کسی کی مدد کرنی ہے، لڑائی جھگڑا اور یہ سب غلط باتیں بھی منع، ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، جائز اور حلال چیزیں بھی چھوڑ کر جب لبیک پکارتا ہوا اللہ کی طرف دیوانہ وار دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے کہ شیطان روتا ہے کہ اتنے سارے سالوں کی محنت جو انسانوں کو غلط کاموں پر لگانے کے لیے کرتا رہا وہ سب ضائع ہو گئی، اللہ نے اتنے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو حج میں اگر دیکھا جائے تو تمام اسلامی تعلیم موجود ہے، آپسی اتحاد اتفاق کی تعلیم ہے، ایثار اور قربانی کی تعلیم ہے، نظم و ضبط کی تعلیم ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی تعلیم ہے، دعوت جہاد کی تعلیم ہے، مساوات کی اور بھائی چارے کی تعلیم ہے، امن و سلامتی کی تعلیم ہے، ملت کے ایک ہونے کی تعلیم ہے، اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم ہے، اتباع سنت یعنی سنت کی پیروی کی تعلیم ہے اور عقیدہ توحید کی بھی تعلیم ہے۔ تو عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف بتایا گیا ہے کہ شرک سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں اور مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حج عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ میقات پر احرام باندھتے ہوئے تلبیہ پڑھنا توحید اور کبریائی اور عظمت کا بیان کرنا ہے۔ طواف شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے کلمات، ہر چکر پر بھی سعی کے لیے صفا اور مروہ پر توحید، تکبیر اور حمد و ثنا کے کلمات دہرانے کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جس دعا کو بہترین دعا فرمایا ہے وہ تمام کی تمام عقیدہ توحید کی تعلیم ہی ہے، اور یہی دعا تمام انبیاء کی دعا بھی بتائی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے مسلسل تلبیہ، تحلیل، تحمید اور تقدیس کے کلمات بلند آواز سے پکارنے کو ہی حج مبرور کہا گیا ہے۔
قربانی کرتے وقت اللہ کا نام، اس کی کبریائی، کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر کبریائی کا نعرہ بلند کرنے کا حکم ہے۔ ایام تشریق میں جو افضل دن ہیں ان میں اللہ کی توحید اور تکبیر بیان کی جائے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر حاجی پورے شعور اور فہم کے ساتھ مسنون طریقے سے یہ حج کے ایام گزارتا ہے تو عقیدہ توحید اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گا۔ یعنی ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر حج کرتا ہے انسان تو پھر عقیدہ توحید اس کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے گا۔ حج سے عقیدہ توحید کے بعد میں اتباع سنت کی بھی تعلیم ملتی ہے جو اسلام کی دوسری اہم بنیاد ہے۔ رسول اللہ کا پیغامبر نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول کی پیروی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو تمام مناسک حج اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہنے کا نام ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو دیکھیں ہم۔ 8 ذی الحجہ کو مسجد حرام چھوڑ کر جہاں کے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے، بے آباد میدان میں خیمہ زن ہو جانا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے بتایا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد میدان عرفات میں جا ٹھہرنا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر میدان عرفات میں حج کے خطبے کے بعد ظہر اور عصر اکٹھی قصر کر کے پڑھنا، جمع تقدیم کے ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے تو ایسا ہی کرنا ہے۔ پھر غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جانا بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے، اور وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء اکٹھی قصر جمع تاخیر کر کے پڑھنا۔ یہاں پر نماز مؤخر کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ نماز جو افضل عمل بتایا وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور تاخیر تو منافق کی علامت بتائی گئی ہے، مگر یہاں پر ایسا ہی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ایسا ہی بتایا۔ پھر رات سو کر گزارنا ہے، اس میں تہجد بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے کیا تھا، آپ نے بھی تہجد نہیں پڑھی تھی۔ پھر 10 کو منا جا کر صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، باقی دونوں کو نہیں مارنا ہے، آپ نے ایسا ہی کیا، تو یہی اتباع سنت ہے۔ پھر بال کٹوانا، نہانا، طواف افاضہ کرنا، اور پھر واپس منا پلٹ کر آنا، آپ نے ایسا ہی کیا جس طرح بتایا ہے، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ ایام تشریق منا میں گزار کر وطن روانہ ہونے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ حالانکہ پہلے بہت سارے طواف کر چکا ہے، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، ایسا ہی کرنا ہے۔ مناسک حج جو ہیں وہ تمام شروع سے آخر تک اتباع سنت کی تعلیم ہے۔ حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی تمام زندگی اتباع سنت اور پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی گزارے، تب ہی اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک ہمارے یہاں جو غلط تصور ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی حج جمعہ کے دن آئے تو وہ حج اکبر ہے، یوم عرفہ جمعہ کے روز آئے یا کسی اور دن، ذی الحجہ میں ادا کیا گیا ہر حج حج اکبر ہی ہے۔ عرب عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور ذی الحجہ میں کیے گئے حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ ابھی بھی یہ دونوں اصطلاحات اسی طرح سے استعمال ہوتی ہیں، اور سورہ توبہ میں بھی حج اکبر کا ہی نام آیا ہے، اور اس وقت اس دن حج جو ہے جمعہ کے دن نہیں ہوا تھا۔ اور ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بڑا عمرہ اور چھوٹا عمرہ، احادیث سے چھوٹے بڑے عمرے کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی حدیث میں یہ فرق بتایا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمرہ میقات سے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے وہ بڑا عمرہ ہوتا ہے، اور جو عمرہ تنعیم یا جارانہ سے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے وہ چھوٹا عمرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں صرف 4 عمرے کیے، 3 مدینہ منورہ سے آ کر ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر، اور 1 غزوہ حنین سے واپسی پر جارانہ سے احرام باندھ کر، لیکن قیام مکہ کے دوران جارانہ سے جا کر احرام کبھی نہیں باندھا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا۔
جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں مسجد عائشہ یا تنعیم یا جارانہ سے لوگ جا جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کی شکایت ہو گئی تھی جب وہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائی تھیں، جس کی وجہ سے وہ حج اور عمرہ ادا نہ کر سکیں۔ حج کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عائشہ کو تنعیم لے جاؤ اور تاکہ وہاں سے وہ احرام باندھ لیں اور عمرہ کر لیں۔ اگر ایسی کوئی مجبوری کسی کو پیش آ جاتی ہے یا ایسا کسی کو عذر درپیش ہو تو پھر وہ تنعیم سے جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر لے، اس کا عمرہ درست ہے۔ اور یہ عمرہ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ میقات سے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے۔ اسے چھوٹا عمرہ کہنا درست نہیں ہے اور نہ ہی بار بار عمرہ کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آج ہم سبھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور آج تک لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج جو ہر چیز کی ورائٹی یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے موجود ہونے کے باوجود کوئی اشیاء خورد و نوش کی کمی نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اگر کسی اور ملک میں اتنے زیادہ لوگ ہر سال آئیں تو وہاں کی اکنامی ہی ڈاؤن ہو جائے گی۔ کوئی بھوکا پیاسا نظر نہیں آتا کہ اسے کھانا نہ ملا ہو۔ ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کے ہوٹل وغیرہ موجود ہیں۔ راستوں میں بھی جوس، لسی، پانی، برف، آئس کریم تک اور کھانے کے پیکٹ، بریانی کے پیکٹ حاجیوں کو راستوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور حاجیوں کے کیمپ میں تو ہر وقت آج کل فریزروں میں ہر قسم کی آئس کریم، جوس، کولڈ ڈرنکس اور چائے، کافی وغیرہ جتنی چاہیں وہاں سے پئیں کھائیں اور ہر طرح کی اشیاء موجود ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ کتنی بھی وقت کے ساتھ ساتھ آسانیاں اور سہولتیں ہو جائیں، کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور ہوں گی۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے حج کرنے والوں کو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور پہلے لوگوں کا اگر ہم سوچیں کہ کتنی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر دور دراز یا اونٹوں پر سفر کر کے آتے تھے، ان کی مشکلات کا تو آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تمام طرح کی جدید سہولتوں والے ذرا ایک وقت اونٹ کی سواری کر کے دیکھ لیں، ہڈی پسلی ہل جائے گی، جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا۔ اور کسی کے پاس تو یہ سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، پیدل جاتے تھے دھوپ گرمی میں، کیا حال ہوتا ہوگا۔ آج سواریوں سے لے کر خیمے تک ایئر کنڈیشن ہے، پھر بھی شکایتیں ہوتی ہیں۔ حج کیونکہ صبر اور برداشت قربانی کی ٹریننگ کا نام ہے۔ اگر کچھ مشکلات ہوں تو شکوے شکایتیں نہ کریں، خندہ پیشانی سے برداشت کریں، یہ خواتین کا جہاد ہے۔ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور انسان ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ بدلہ جنت ہے تو پھر اس کے لیے کچھ قربانی بھی کرنی ہوگی۔ آج کل تو سفر بھی آسان ہے اور 30 یا 40 دن ہوتے ہیں جو کہ باہر سے آنے والوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اور لوکل تو 8-10 دن میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جبکہ پہلے یہی سفر مہینوں میں ہوتا تھا اور پھر کتنی مشکلات، زندگی کو خطرات میں ڈال کر کچھ پانی کے جہازوں پر، کچھ خشکی کے طویل راستوں پر سفر کر کے آتے اور جاتے تھے، اور کس طریقے سے واپس پھر اپنے گھروں کو مہینوں میں پہنچتے تھے۔ آج یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم سب لوگ مل کر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو یاد کریں۔ آج کتنے احسان ہے جو ہمارے پر اس نے کر رکھے ہیں، کیونکہ انسان کا حال بھی بہت عجیب ہے۔ اس کو جتنی آسانیاں، جتنی سہولتیں، جتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں وہ اتنا ہی ناشکرا ہوتا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس رویے سے بچانے کی ہمیں شعوری کوشش کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اور ہر وقت شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، انہیں اپنا مہمان اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ حاجی ضیوف الرحمان ہوتے ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں مگر نہیں جا پاتے، موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں پھر وہ تمام لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے، سب کی کوششوں کو صحیح کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ہیں ان کو آئندہ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے وہ ان افضل ترین دنوں میں جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ ہم فرض نمازوں کو وقت پر ادائیگی کا خاص اہتمام کر سکتے ہیں، قضا یا نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ پھر زکوٰۃ جن کی باقی ہے وہ ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں کا اہتمام کریں،
پھر قرآن کریم کی تلاوت، اس کا فہم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور غور و فکر و تدبر کریں. پھر نوافل کا خاص طور سے اہتمام کریں اور صلہ رحمی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کریں. زکوٰۃ، ذکر اور دعا، اذکار اور تمام عبادات کی جو بہترین شکل ہے اس میں ادائیگی کی کوشش کریں اور کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان عظیم دنوں میں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، کمیوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرے ان تمام باتوں کو پہنچانے میں جو غلطی اور کمی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور صحیح کر کے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.